بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو سبق نمبر 14 وَأَن لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ، اور ان جو ہے وہ بعد کے لیے دوری بیان کرنے کے لیے، والمجاوزۃ اور تجاوز کرنے کو، جدا ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے، نکل جانا، جدا ہو جانا، تجاوز کر جانا۔ مطلب یہ کہ ان بتاتا ہے اس کا مدخول جو ہے اس سے، اس ان کا جو ماقبل ہے، پہلے والا جو اسم ہے وہ نکل کر تجاوز کر کے دور ہو گیا ہے، تجاوز بھی کیا ہے، جدائی بھی اختیار کی ہے اور دور بھی ہو گیا ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیں کہ تیر کمان سے نکلا بھی ہے اور پھر دور بھی ہو گیا، نکل کے الگ صرف نہیں ہوا، دور چلا گیا۔ تو ان جو ہے یعنی ان کا مابعد جو ہے، ان کے مابعد سے ان کا ماقبل جدا بھی ہو گیا، دور بھی ہو گیا، یہ چیز ان بتانے کے لیے حرف جارہ ان آیا کرتا ہے۔ نحو جیسے رمیتو میں نے پھینکا السہم تیر کو، عن القوس کمان سے، میں نے کمان سے تیر کو پھینکا۔ رمیتو السہم میں نے پھینکا تیر کو، عن القوس کمان سے۔ اب آپ اس کی ترکیب دیکھیں، واو حرف عاطفہ، پیچھے سارے معطوفات ملائیں تو، اگر نہیں تو واو استینافہ، مستانفہ، استینافیہ۔ تو ان جو ہے یہ یہاں پہ ان جارہ نہیں ہے، یہاں پہ حاضر لفظ مراد ہے۔ تو حاضر لفظ کے اعتبار سے یہاں پہ ان جو ہے یہ مبتدا ہے، للبعد والمجاوزۃ لام حرف جارہ، البعد معطوف علیہ، والمجاوزۃ معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، للبعد پر جو لام حرف جار ہے یہ اپنے مجرور البعد والمجاوزۃ سے مل کر یہ متعلق ہوا ثابتۃن شبہ فعل کے، ثابتۃن شبہ فعل، اس میں ہے ضمیر اس کا فاعل، تو ثابتۃن شبہ فعل اپنے فاعل اور للبعد والمجاوزۃ یہ جو متعلق ہے اس سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ان حاضر لفظ کے اعتبار سے جو مبتدا بنا تھا اس کی خبر ہوا۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال کی ترکیب دیکھیں، نحو رمیت السہم عن القوس، نحو پڑھ رہے ہیں تو مثال ہاں نکال لیں، مثال و مضاف، ہاں ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف، رمیت فعل بفاعل، اس میں تا پیش تو جو ضمیر بارز ہے یہ اس کا فاعل ہے، السہم مفعول بہ، ان حرف جار، القوس مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا رمیت فعل کے، رمیت فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف مثالھا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وفی للظرفیۃ نحو المال فی الکیس ونظرت فی الکتاب، اور فی جو ہے یہ ظرف کے لیے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ فی بتاتا ہے میرے بعد والا اسم میرے ماقبل کے لیے ظرف اور جگہ بن رہا ہے۔ ظرف ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسری چیز آ سکے، سما سکے۔ ظرف وہ ہوتا ہے جس میں دوسری چیز سما سکے، اور ظرف میں جو چیز آتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں، اور مظروف کی ظرف میں حفاظت ہوتی ہے۔ گھر ظرف ہے، انسان مظروف ہے، گھر میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ ظرفیت بھی جیسے پہلے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو اسی اعتبار سے ظرفیت بھی جو ہے حقیقی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے۔ استعلاء جیسے ہم نے پڑھا تھا، زید چھت پر ہے، نظر آتا ہے، زید پر قرض ہے، وہ نظر نہیں آتا، ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ظرفیت کبھی حقیقی ہوتی ہے جو سب کو نظر آتی ہے، واضح ہوتی ہے، نظر آنے والی ہوتی ہے۔ تو پہلی مثال میں دیکھیں کیا ہے، المال فی الکیس، مال جیب میں ہے، مال کھیسے میں ہے، کھیسا سریکی میں بولتے ہیں، تو مال کھیسے میں ہے، مال جیب میں ہے، فی الکیس، المال فی الکیس، مال جیب میں ہے، تو یہ پتہ ہے سب کو جیب میں مال رکھا ہوا ہے۔ وَنَظَرْتُ فِي الْكِتَابِ، نظر کتاب میں ہے، کتاب میں تو نظر نہیں پڑی ہوتی، آنکھیں نکل کے کتاب کے اندر تو نہیں پڑی ہوتی، وہ نظر تو نہیں آ رہی ہوتی۔ تو فی الکیس میں جو مال جو فی الکیس ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ حقیقی ہے ظرفیت، اور جو
نظر کتاب میں ہے یہ مجازی اور حکمی ہوتی ہے۔ دوسری مثال جو یہ والی تھی، اس میں نظر کا کتاب میں رکھنا محسوس نہیں ہوتا، کسی کے مشاہدے میں نہیں ہوتا، لیکن مال تو دوسروں کو نظر آتا ہے، جیب میں ہے۔ تو بہرحال یہ ظرفیت جو ہے، ظرف ایسی چیز ہوتی ہے جس میں دوسری چیز سما سکے، پھر ظرف میں مظروف کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر ظرفیت یا کبھی حقیقی ہوتی ہے، کبھی مجازی ہوتی ہے۔ حقیقی جو سب کو نظر آئے، سب کو محسوس ہو، مجازی جو نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو لیکن ہو صحیح۔ تو دونوں کی مثالیں بھی انہوں نے دے دی۔ اب جو ہے آپ ترکیب دیکھیں۔ وفیل ظرفیت، واو حرف عطف یا واو استئنافیہ یا واو مستأنفہ، فی حرف مراد لفظ کے اعتبار سے فی جو ہے یہ مبتدا، لظرفیت جار مجرور متعلق ثابتۃ شبہ فعل کے، ثابتۃ شبہ فعل اپنے ہی ضمیر فاعل، اور اس لظرفیہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر فی مراد حاضر لفظ جو ہے اس کی، تو فی حاضر لفظ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال کی جو ہے ترکیب دیکھیں، نحو مضاف، المال مبتدا، فی الکیسی، فا حرف جارہ، الکیسی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائن کے، ثابت نکال لیں، کائن نکال لیں۔ تو ثابت میں یا کائن جو بھی نکالیں گے اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور فی الکیسی متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی المال مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطفہ، نظر تو فعل بفاعل، اس میں تاپشتو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، بارز ضمیر ہے، نظر آنے والی ضمیر ہے، تو فعل بفاعل۔ فی حرف جار، الکتابی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نظر تو فعل کے، نظر تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ المال فی الکیس معطوف علیہ تھا، نظر تو فی الکتاب معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہا مبتدا محذوف کی، مبتدا محذوف مثالہا اپنی خبر نحو المال فی الکیسی و نظرت فی الکتاب سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے دیکھیں، وَلِلِاسْتِعْلَاءِ نحو قولہ تعالی وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور کبھی اور استعلاء کے لیے ہوتا ہے، کون؟ فی کی بات چل رہی ہے نا، تو یہاں پہ فی محذوف نکالیں گے، وفی للاستعلاء، اور فی استعلاء کے لیے بھی ہوتا ہے۔ استعلاء کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الا کے معنی میں کر دیا جاتا ہے، یعنی الا والا اثر اس میں ہوتا ہے، اس میں ظرفیت نکل جاتی ہے، وہ اپنے مظروف کے لیے ظرف نہیں بن رہا ہوتا اس صورت میں جب الا کے معنی میں ہوگا۔ جب استعلاء کا معنی دے رہا ہوگا، الا کے معنی میں ہوگا، تو پھر وہ مظروف کے لیے ظرف نہیں بنے گا، تو اس صورت میں پھر وہ یہ بتائے گا کہ اس کے ماقبل والے اسم کو اس کے ما بعد والے اسم پر بلندی حاصل ہے، یعنی ما بعد والے اسم پر جو اس سے پہلے والا اسم ہے وہ بلند ہے، وہ اس کے اوپر ہے، بلندی حاصل ہے۔ مذکورہ مثال جو ہے اس کے اندر دیکھیں، نحو جیسے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور میں تم کو سولی پر لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کی شاخوں میں، کھجور کی شاخوں پر، کھجور کی شاخوں میں یعنی کھجور کی شاخوں پر۔ تو اس مثال میں دیکھیں کہ درخت کی شاخوں پر سولی دی جاتی، شاخوں میں نہیں سولی دی جاتی، شاخیں ظرف نہیں بنتی، شاخوں پر مسلوب کو رکھا جاتا ہے، تو مسلوب جو ہے وہ شاخوں پر بلند ہوتا ہے، تو وہ شاخوں پر آیا کرتا ہے، شاخوں میں نہیں آتا مسلوب، تو اس لیے یہاں پہ فی کا لفظ استعمال ہے، لیکن یہ الا کے معنی میں ہے کیونکہ یہ استعلاء بتا رہا ہے، یہ ظرف نہیں بتا رہا۔ تو استعلاء کا مطلب آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ ماقبل کو ما بعد پر بلندی حاصل ہو۔ تو کہتے ہیں اس کی اب آگے ہم ترکیب دیکھیں۔
ولیل استعلاء، یہاں پر اور استعلاء کے لیے ہوتا ہے، بلندی کے حصول کے لیے ہوتا ہے کون؟ تو فی، جیسے ہم پہلے الباء وغیرہ نکالتے تھے معذوف، اسی طرح یہاں پر فی بھی معذوف نکالیں گے۔ جیسے الباء معذوف مبتدا بنتا تھا، یہاں پر جو فی نکالیں گے وہ بھی حاضل لفظ کی مراد میں ہو جائے گا، تو وہ بھی مبتدا بنے گا۔ تو فی محذوف یہاں پہ مراد حاضل لفظ وہ مبتدا۔ للاستعلاء، یہ ترکیب عام آپ کو کر چکے ہیں بار بار۔ تو لام جارہ استعلاء مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل کے، ثابتۃ شبہ فعل ہے ضمیر اس کا فاعل جو فی کی طرف جائے گی۔ تو ثابتۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور للاستعلاء متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگا فی مبتدا محذوف کا۔ فی مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جو مثال ہے اس کی ترکیب دیکھیں۔ نحو مضاف ہے، اس سے پہلے مثال ہا نکال دیں محذوف، یا مثال ہو نکال لیں، یا نحو پڑھیں تو پھر آنی نکال دیں۔ حمزہ عین زبر آ، نون چھوٹی نی، آ نی، متکلم کا صیغہ اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل بنے گا، اور نحو سارا مل ملا کے اس کا مفعول بہ بن جائے گا۔ تو اس صورت میں پھر آنی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ بہرحال آپ مثال ہا یا مثال ہو نکال دیں۔ مثال ہو، مثال ہا، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا محذوف، نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہی ضمیر فاعل ہے اس کا اور یہ مضاف الیہ بنے گی، لیکن تعالی کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو پہلے ذوالحال بنا دیں گے، تو ہی ضمیر ذوالحال۔ تعالی ماضی کا صیغہ ہے، جب یہ حال بنتا ہے اس سے پہلے قد ہوا کرتا ہے۔ یہاں سے اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، شروع سے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے تھی، بہرحال پھر اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو قد حرف تحقیق، تعالی فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ہی ضمیر ذوالحال کا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا قول مضاف کا، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول ہوا، یہ قول بن گیا۔ آگے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، واو جو ہے عاطفہ، یا قرآن کی عبارت میں آیت میں دیکھیں گے وہاں پہ جو بن رہی ہوگی وہ کہہ دیں گے، تو یہاں پہ آپ اس واو کو کچھ بھی نہ کہیں، یا عاطفہ کہہ دیں یا سیدھا سے کہہ دیں قرآن والی واو۔ لَأُصَلِّبَنَّ، لَأُصَلِّبَنَّ جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا ہے، بلام تاکید و بانون تاکید ثقیلہ۔ لَأُصَلِّبَنَّ فعل بلام تاکید و بانون تاکید ثقیلہ، تو یہاں پہ تاکید والا لام بھی ہے اور نون بھی، نون ثقیلہ بھی تاکید والا ہے، تو آپ اس طرح کہیں فعل بلام تاکید و بانون تاکید ثقیلہ۔ اس میں جو ہے انا ضمیر اس کا فاعل بنے گی، اور جو کم ہے وہ اس کا مفعول بھی بنے گا، وہ اس کا مفعول بن جائے گا۔ آگے مفعول بھی بنے گا۔ آگے فی حرف جر جو الا کے معنی میں ہے، بہرحال فی حرف جر، جزو مضاف النخل مضاف الیہ، جزو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل لأصلبن کے۔ لأصلبن فعل اپنے فاعل انا ضمیر اور مفعول بھی قم اور متعلق فی جزو النخل، ان سب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوگا قول کا۔ قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کی، مثالہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والکاف للتشبیہ نحو زید کالاسد، اور کاف حرف جارہ جو ہوتا ہے یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ تشبیہ کا معنی دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یعنی کسی چیز کو خاص خوبی کی وجہ سے، کسی خاص صفت کی وجہ سے دوسری اس چیز جیسا بول دینا جس میں وہی خوبی سب کے نزدیک مشہور ہو، مانی جاتی ہو، سب کو نظر آتی ہو۔ جس چیز سے یعنی تشبیہ دی جائے گی اس کی تو خوبی اصل وہ ہو، اور جس کو دی جا رہی ہے اس میں وہ خوبی اصلی طور پر تو نہیں ہوتی، لیکن جو ہے اس میں اپنے طور پہ آ گئی ہے۔
تو جس میں آ گئی ہے اس کو تشبیہ دینا اس کے ساتھ جس میں شروع سے ہے، اصل ہے۔ تو وہی بات آپ ذہن میں، کسی چیز کو خاص خوبی یا صفت کی وجہ سے دوسری اس چیز جیسا بول دینا جس میں وہ خوبی سب کے نزدیک معروف ہو، مشہور ہو، مانی جاتی ہو۔ جیسے انسان زید ہے، زید کی بہادری کی وجہ سے اس کو کل اسد مثال میں مثل شیر کے کہہ دیا، شیر جیسا کہہ دیا۔ تو شیر کے اندر بہادری شروع سے ہے، زید میں سستی بھی ہو سکتی تھی اور بہادری بھی، تو اس لیے زید میں بہادری جو ہے دیکھ کر اس کو کہہ دیا جیسے شیر میں اصل بہادری ہوتی ہے، تو یہ اصل شیر کی طرح ہو گیا، یہ شیر جیسا ہے، یہ شیر کی طرح ہے۔ یا آپ اس کو یوں دیکھ لیں، خوبصورتی انسان میں، جو دنیا میں انسان کہتے ہیں، ویسے تو اللہ نے سب انسانوں کو خوبصورت بنایا ہے، لیکن جو انسانوں کے درمیان خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، جو دل کو لگنے والی خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں بعض انسان خوبصورت ہوتے ہیں، بعض جو ہے کچھ جو ہے خوبصورتی سے، دل کو لگنے والی خوبصورتی سے الگ ہوتے ہیں، انسانی فطری تقاضے کی بنا پر۔ بہرحال اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، تو خوبصورتی کی وجہ سے کسی بچے کو دیکھ کر کہنا اوئے یہ تو چاند ہے، بچے میں خوبصورتی بھی ہو سکتی تھی اور دل کو نہ لگنے والی دوسری عام صورت بھی ہو سکتی تھی۔ تو بچے میں ایسی شکل تھی کہ اس کو دیکھ کے وہ دل کو لگتا تھا، تو کہہ دیا بچے کو چاند تو سب کو جب چمک رہا ہوتا ہے سب کو اچھا لگتا ہے نا، چاند کی خوبصورتی سب کے نزدیک مسلم ہے، معروف ہے، مشہور ہے، مانی جاتی ہے، تو خوبصورت بچے کو چاند جیسا کہہ دیا۔ تو یہ چاند جیسا کہنا، زید کی بہادری کو شیر جیسا، بہادری کی وجہ سے شیر جیسا کہہ دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اسی تشبیہ کے لیے پھر کاف لاتے ہیں، یہ چیز خاص معاملہ میں دوسری چیز کے ساتھ ملی جلی ہے، مماثلت رکھتی ہے، مشارکت رکھتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان کاف لاتے ہیں۔ جیسے مثال میں دیکھیں، زید کل اسدی، زید کل اسد، طرح شیر کے، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر جیسا ہے، کاف زبر کا معنی مثل، طرح، جیسے، مشابہ کوئی بھی کر سکتے ہیں، تو کاف تشبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھتے ہوئے اب آپ ترکیب کی طرف آ جائیں، وہ حرف عطفہ، وہ استئنافیہ، وہ مستأنفہ، جو کچھ کہہ لیں۔ الکاف مبتدا، الکاف مبتدا للتشبیہ، اسی طرح لام جارہ تشبیہ مجرور، جار مجرور متعلق ثابتۃ شبہ فعل کے اس میں ہو یا ضمیر اس کا فاعل، ثابتۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور للتشبیہ متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الکاف مبتدا کی یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ترکیب، مثال کی ترکیب دیکھیں، نحو زید کل اسد، نحو مضاف، یا نحو کہیں تو آنی کا مفعول بنائیں گے، لیکن مفعول بعد میں بنے گا، پہلے یہ اگلی ترکیب ہوگی، نحو یا نحو مضاف، نحو مضاف، زید مبتدا، کاف حرف جارہ، الاسد مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا ثابتن کے، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کائنن کے، زید ثابت ہے شیر جیسا، زید ہے شیر جیسا، کائنن نکال لیں، تو کائنن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور کل اسد متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگا زید مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگی مثالھا مبتدا محذوف کی، مثال مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا محذوف ہوگا، اور نحو زید کل اسد یہ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، وقد تکون زائدۃ نحو قولہ تعالی، وقد تکون زائدۃ نحو قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، واو زبر وا معنی اور قد جو مضارع پر ہے یہ تقلیل کا معنی دیتی ہے، ویسے حقیقت میں قد کی بناوٹ تحقیق کے لیے ہوتی ہے جب وہ ماضی پر آتی ہے، لیکن جب مضارع پر آ جائے تو پھر اس کو تقلیل، قلت، کمی کا معنی پایا جاتا ہے، تو قد تقلیلیہ، تکون فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر جو ہے راجع بسوئے الکاف، پچھلے کاف کی طرف جو جائے گی، تو وہ اس کا اسم، زائدتاً اس کی خبر، یہ زائدہ ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا،
قد تکون زائدتاً کبھی وہ زائدہ ہوتی ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، واو حرف عاطفہ، قد حرف تقلیل، تکون فعل ناقص، اس میں ہی ضمیر اس کا اسم جو الکاف کی طرف جاری ہے، راجع بسوئے الکاف۔ اللہ، زائدتاً جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن تکونو کی خبر ہے۔ تو تکونو اپنے فعل ناقص جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب پچھلے الکاف للتشبیہ کو معطوف علیہ بنا دیں تو اس کو معطوف بنا دیں تو جملہ معطوفہ بن جائے گا، درمیان میں مثالیں الگ ہو جائیں گی۔ اب نہ اس کی مثال جو ہے نحو جیسے کہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لیسا کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، مثلہ کاف زائدہ ہو گیا، مثلہ اس جیسی، اس کے مثل، شیء کوئی بھی چیز، اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ نحو مضاف، قول مضاف، ہی ضمیر تعالی کی وجہ سے ذوالحال، تعالی سے پہلے قد نکال لیں حرف تحقیق کا جو اس کو حال بنائے، تو تعالی فعل بفاعل، فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تعالی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول ہوا۔ لیسا فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے لیسا ہے بھی ہے، تو لیسا فعل ناقص، کاف حرف جار مثل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، کاف حرف جار کا کاف حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا، یہاں پہ کائنن یہ ثابتن نکال دیں، کیونکہ شیئن لیسا کا اسم آگے کھڑا ہوا ہے نا، تو اس کی خبر منصوب نکالنی ہے، تو اس لیے نصب والا کائنن نکال لیں یا ثابتن نکال دیں۔ شیئن مذکر ہے تو اس لیے یہاں پہ مذکر کا جو ہے وہ شبہ فعل نکالیں گے، کائنن محذوف یہاں پر جو ہے اس کے متعلق ہو گیا یہ، تو کائنن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کائنن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق کمثلہ سے مل کر خبر ہوا لیسا فعل ناقص کا، خبر مقدم ہوئی فعل ناقص کی، لیسا فعل ناقص کی خبر مقدم ہو گئی، شیئن جو ہے یہ اس کا اسم مؤخر ہوا، تو فعل لیسا فعل ناقص جو ہے اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف، مثالو ہا کی، تو مثالو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔